السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا اہم سوال قربانی کے تعلق سے وہ یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہیں۔ قربانی جب واجب ہو جاتی ہے تو قربانی کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر قربانی نہ کرے تو پھر نہ کرنے والا گنہگار ہوگا۔ اسی لیے اس مسئلے کو یاد رکھیں، پورا سنیں۔ اگر آپ پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے تو ضرور قربانی کریں، اگر واجب نہیں ہوتی تو پھر آپ کی مرضی ہے۔ اگر ثواب کمانا چاہتے ہیں تو قربانی کر سکتے، ورنہ کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن جس پر قربانی واجب ہے کمپلسری اس کو قربانی کرنا ہے، نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ تو اب آئیے ہم یہ مسئلہ معلوم کرتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ قربانی اس آدمی پر واجب ہے جس کے پاس حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر۔ حاجت اصلیہ کا کیا مطلب ہے؟ حاجت اصلیہ کا مطلب ہے جیسے گھر میں پہننے کے کپڑے ہیں، استعمال کرنے والی چیزیں ہیں، گاڑیاں استعمال میں آتی ہیں، برتن استعمال میں آتے ہیں۔ تو جو بھی گھر میں استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں وہ حاجت اصلیہ ہیں۔ تو استعمال میں آنے والی چیزوں کو چھوڑ کر، الگ کر کے، اگر اس پر قرض ہیں، ادار ہیں، چاہے وہ کسی سے پیسہ لیا ہو، چاہے بینک سے لون لیا ہو، یا کسی چیز پر EMI لیا ہو، یہ تمام چیزیں قرض کے نیچے آتی ہیں۔ تو یہ قرض کو بھی الگ کرنے کے بعد، حاجت اصلیہ کو اور قرض کو الگ کرنے کے بعد، اگر اس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا بچتا ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی بچتا ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی کے برابر کیش بچتا ہو، یا پھر 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کے پاس بزنس کا مال ہو، اس آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ آسان انداز میں یہ سمجھیے کہ جس آدمی کے پاس ضرورت کے سامان چھوڑ کر، قرض کو چھوڑ کر، یا تو اس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا پھر 52.5 تولہ یعنی 50.5 پر 2 تولہ چاندی ہو، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسہ ہو۔ 52.5 تولہ چاندی کتنا ہوتا ہے؟ آج کے حساب سے لگا لے تو تولہ 720 روپے ہے۔ اگر اس کے حساب سے 52.5 تولہ بولیں گے تو زیادہ سے زیادہ 40,000 ہوگا۔ تو جس آدمی کے پاس گھر کے ضرورت کی چیزیں چھوڑ کر، قرض کو نکال کر، اگر سونا یا چاندی یا اس کے برابر پیسہ یعنی کم سے کم 40,000 اس کے پاس کیش رکھا ہوا ہو، یا پھر 40,000 کا مال اس کے دکان میں رکھا ہوا ہو، تو ایسے آدمی پر قربانی کا دینا واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ تو بات ہو گئی، قربانی واجب ہو گئی۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جیسے کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے، 52.5 تولہ چاندی نہیں ہے، پیسے بھی اتنا نہیں ہے، اور اس کا جو مال جو پڑا ہوا ہے بزنس کا وہ بھی اتنا نہیں ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا سب چیزیں موجود ہیں۔ سونا بھی تھوڑا ہے، چاندی بھی تھوڑا ہے، اور پیسے بھی تھوڑے ہیں، اور اسی طرح بزنس کا مال بھی تھوڑا ہے۔ اگر تھوڑے تھوڑے ہیں تو یہ تمام چیزوں کو جمع کر لیں، اور سب کو جمع کرنے کے بعد اس کا ریٹ نکالیں، اس کی قیمت نکالیں۔ اگر ان سب کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یعنی 40,000 کی قیمت بنتی ہے تو اس آدمی پر بھی قربانی واجب ہے۔ یا تو یہ پورا نصاب ہو، 7.5 تولہ سونا ہو، یا 52.5 تولہ چاندی ہو، یا 40,000 پیسے ہو، یا 40,000 کا مال ہو، یہ چاروں چیزیں پورے ہوں تب بھی قربانی واجب ہے۔ یہ ساری چیزیں پورے نہیں ہیں بلکہ تھوڑے ہیں، سب کو ملانے کے بعد اگر اس کی قیمت 40,000 کی بنتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی بنتی ہے، تو پھر اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ حاجت اصلیہ کو چھوڑ کر، جو اس کی ضرورت کے سامان ہیں، کپڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، اس کو چھوڑ کر اور قرض کو نکال کر اگر 40,000 پیسہ بچتا ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، سونا بھی نہیں ہے، اور اس کا خود کا دکان بھی نہیں ہے، لیکن
ایسے آدمی کے پاس اس کے گھر کے ساتھ ساتھ دوسرا گھر بھی ہے، اس کے گھر کے ساتھ ساتھ ایک جگہ بھی ہے، پیسہ نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس چاندی سونا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جگہ موجود ہے جو استعمال میں نہیں آ رہی، اس کے پاس دوسرا گھر ہے، یا تو کرائے پہ دیا ہوا ہے یا تو گھر پڑا ہوا ہے، تو ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ ضرورت کے سامان نکالنے کے بعد جو اس کی جگہ ہے وہ جگہ لاکھوں کی ہے، جو اس کا گھر ہے وہ گھر لاکھوں کا ہے، تو اب اس کے اوپر 40,000 ہونے سے قربانی واجب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جگہ لاکھوں کی ہے اور وہ گھر لاکھوں کا ہے۔ تو اب اس آدمی پر اگر اس کے پاس سونا ہو یا نہ ہو، چاندی ہو یا نہ ہو، پیسے 40,000 ہو یا نہ ہو، اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، کیونکہ ضرورت کو چھوڑ کر اس کے پاس جگہ موجود ہے، ضرورت کی چیزیں چھوڑ کر اس کے پاس گھر موجود ہیں، تو یہ چیزیں ہیں آدمی پر قربانی کو واجب کر دیتی ہیں۔ لہٰذا آپ ان مسئلوں کو بار بار سنیں، یاد کریں، اگر آپ پر بھی قربانی واجب ہوتی ہیں تو ضرور قربانی دیں، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ ان مسائل کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔